अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब आए दिन इन्होंने कोई ना कोई ऐसी इल्मी दलाइल लेके आने होते हैं कि जिससे लगता है कि यार पता नहीं मुफ्ती राशिद महमूद, जैसे वो हमारे हमाद चीमा भाई ने भी इनकी वीडियो की तारीफ़ें की थी ना पहले, कि बड़ा यार इल्मी बंदा है, क्या जवाब देता है। अच्छा, लिटरली आप यकीन करें, मुझे नहीं पता हमाद भाई ने क्यों ऐसा कहा, क्यों क्या वजह बनी है। हमाद भाई ने पता नहीं तहकीक उस टाइम पे इतनी की थी या नहीं की थी। अगर वो डीप करते ना तो उन्होंने लगना था यार ये कोशिश करता है, बस उन्होंने यही कहना था, ये बस कोशिश करता है। ठीक है, तारीफ़ कोई नहीं थी करनी उन्होंने। लेकिन खैर मैं हमाद भाई से कहूँगा, हमाद भाई आ लो ए इल्मी लेवल है भाई दा। ठीक है, मैं पहले भी इनका रद्द कर चुका हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे जो इन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए कि वो खुद से चीज़ें ऐड कर लिया करते थे, और उसका मैंने रद्द किया है और इल्मी तरीके से रद्द किया है। वो वीडियो में मैं इधर JPG लगा देता हूँ, वो भी आप चेक करें लाजमी। अच्छा, तो हमाद भाई वो भी चेक करें आप, उम्मीद है वैसे आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। और दूसरी बात यह है कि इस बंदे को मतलब वो सिर्फ एक अच्छी ट्राई मारता है। अभी जो देखें, अभी मर्डर अटैम्प्ट हुआ है, उसके अंदर उस बंदे ने कहा है कि दूसरा बंदा वो था जिसकी मैंने वीडियो देखी थी, जिससे मैं मोटिवेट हुआ था, और वो था मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब। ठीक है, खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, और इसमें भी आज हम साबित करेंगे कि मुफ्ती राशिद महमूद सिर्फ कोशिश की हद तक अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, मतलब लेकिन वो दलाइल वो मैनिपुलेट करते हैं। असल में वो दलाइल नहीं देते, वो मैनिपुलेट करते हैं। वो जो दलाइल दिए होते हैं उसमें वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं मुफ्ती साहब, आपने जो अभी वीडियो आज अपलोड की है जिसमें आपने ऊपर उसका जो थंबनेल है वो थंबनेल पढ़े जी, बुखारी और मुस्लिम का रट्टा लगाना ही बिद्दत है, तो ये इसका टाइटल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अंदर जब मैं वीडियो देखी है, मैंने 2 दफ़ा देख ली है, क्योंकि मैंने तो इस पर वीडियो बनानी थी, और मैं कोई मुफ्ती राशिद जैसा तो हूँ नहीं कि तहकीक सही तरीके से नहीं करनी और बस छोटा सा एक छोटी सी बात को लेना और उसके ऊपर पूरी की पूरी डॉक्टराइन खड़ी कर देनी है। इन्होंने अली भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया एक दफ़ा फिर कि जी ये पेशाब खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात करने से पहले हम थोड़ा सा इनकी वीडियो में पीछे चले जाते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई जो भी मामला होते हैं ना कुरान और हदीस के, या इसमें नासिख और मनसूख को भी देखा जाता है। इन्होंने इसी वीडियो में ये बात की है, साथ में चला दूंगा। अब सुन्नत जो है वो जहाँ से मिलेगी। फिर जब हम सुन्नत की बात करते हैं, अहादीस की बात करते हैं, जब हदीस हमारे पास पहुँचती है तो सबसे पहले हदीस के हवाले से मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुज्तहिदीन वो ये देते हैं कि हदीस सही है कि हदीस ज़ईफ़ है। उसके बाद जो है वो अगर हदीसें मौजूद हैं, सही हैं, तो उनमें तत्बीक का मामला होता है, राजे मरजू का मसला होता है, नासिख व मनसूख का मामला पेश आता है। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद फैसला होता है कि इन तमाम अहादीस को देखकर नतीजा क्या निकाला जाए, रिजल्ट क्या निकाला जाए, और सुन्नत किसको करार दिया जाए। अच्छा जी, इससे भी थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं। इन्होंने कहा है कि हजतुल वदा की हदीस पेश की, और साथ में फिर कुछ जज्बाती बातें भी की। तो हजतुल वदा की जो हदीस थी उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान और मेरी सुन्नत, कुरान और मेरी सुन्नत में तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तुमने इन दोनों को पकड़ लेना है। तो ये चीज़ वो कहता है कि इसमें देखें, इसमें बुखारी मुस्लिम का तो कहीं नहीं है। फिर खुद भी इन्होंने मान लिया है कि भाई बुखारी मुस्लिम में सुन्नत है, लेकिन क्या सिर्फ सुन्नत इसी में ही है, बाकियों में नहीं है। इसमें तो ये तो कभी अली भाई की जरूरत है कि वो कह सकें कि बाकियों में सुन्नत नहीं है और सिर्फ इन्हीं में। आप मुझे साबित करें किसी जगह पे अली भाई ने ये कहा हो कि बाकियों में सुन्नत नहीं है और सिर्फ बुखारी मुस्लिम ही सुन्नत है। बुखारी मुस्लिम क्योंकि अहले सुन्नत के यहाँ सबसे मोतबर किताबें मानी जाती, इस वजह से उसका नाम भी ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें इख्तिलाफ कम पाया जाता है, इस वजह से उसका नाम ज़्यादा, आप कह लें कि उसकी रट ज़्यादा लगाई जाती है इसी वजह से। ठीक है मुफ्ती साहब। और दूसरी बात यह है कि इंजीनियर साहब ने कभी भी इस चीज़ को क्लेम नहीं किया, कभी भी वो क्लेम नहीं किया। हाँ, वो ये कहते हैं कि भाई जब ये हमारी मोतबर किताबें हैं, आप कहते हैं कि इंजीनियर कहता है कि जो बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका है उसी तरीके पे बाकी लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो आप बुखारी मुस्लिम करते रहते बाकी हदीसों किताबों में। तो मेरे भाई, आप बुखारी मुस्लिम के अलावा बाकी कुतुब हदीस में सही सनद के साथ सही हदीस में जिसके ऊपर कोई कलाम ना हो, ये ना हो कि आप 257 ले आएँ अब्दुल्ला बिन मसूद वाली, तो उस पर तो आपको पता है कि आपकी इल्मी रोल इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, तो अब सिंपल सा जवाब आपको ये है कि ये आप छोड़ दें अली भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। अली भाई ने किसी जगह पे भी ये बात नहीं की कि वो बुखारी मुस्लिम ही बस सुन्नत है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, वो तो मुस्नद अहमद और बाकी हदीस की किताबों में, दूर दूर की हदीस की किताबों जिसका मैंने नाम भी कभी नहीं था सुना हुआ, बल्कि तुसी भी नहीं नाम सुने ना मुफ्ती साहब, उतो कट के लाया ने, मतलब वहाँ की हदीसें हमें हमारे आगे पेश कर देते हैं जो सही सनद के साथ साबित हो। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि भाई जब सही सनद के साथ हदीस किसी दूसरी बुक में मिल रही है तो हम उसी को लेंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही, हम तो फिर हम बुखारी मुस्लिम के मुकल्लिद तो नहीं है। ठीक है, इस पर भी अली भाई ने कई दफ़ा उनके साथ इख्तिलाफ भी किया। ठीक है, अब आ जाते हैं, इन्होंने जो आगे 2-3 मसाले पेश किए हैं। तो पहली मिसाल इन्होंने पेश किया कि खड़े होकर पेशाब करना बुखारी में है। देखें जी, बुखारी में खड़े होकर पेशाब करना लिखा हुआ है, तो इंजीनियर कहता है ये सुन्नत है। अगर यही ज़ाब्ता और कानून ले लिया जाए तो मैं आपके सामने 1-2 मिसालें पेश करता हूँ कि बुखारी मुस्लिम ही से बाज़ ऐसी रिवायत हैं कि जिनको सुन्नत करार नहीं दिया जाता, जबकि वो बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं, और उम्मत के आप आइमा, मुहद्दिसीन और फुक़हा की आरा और उनके जो मौक़िफ़ है उनको उठाकर देख लें। ये मिसालें होती हैं सिर्फ मसले को समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर सही बुखारी में इमाम बुखारी ने 4 मकामात पे 2 सहाबा से हदीस को बयान किया है। 224, 225, 226 और 2471 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، قاما فبالا وتوضا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے پیشاب فرمایا اور آپ نے بعد میں وضو فرمایا۔ اب یہ 4 حدیثیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 2 صحابہ سے موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، نہ بخاری میں نہ مسلم میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود نہیں، نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو سنت قرار دے دیا جائے اور انہی حدیث کے مطابق فیصلہ کر کے یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ نہیں، آگے چلیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث کو دیکھیں گے۔ جب ہم دیگر کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نمبر 12 لے کے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ فرماتی من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، تمہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے فلا تصدقوه، اس کی تصدیق نہ کرو، ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔ یہ ایک حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 ہے اور 4 حدیثیں بخاری مسلم میں 2 صحابہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اور ایک بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ام عائشہ صدیقہ سے حدیث ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 12۔ ایک حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 ہے اور 4 حدیثیں بخاری مسلم میں 2 صحابہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اور ایک بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ام عائشہ صدیقہ سے حدیث ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 12۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے ماخوذ ہو رہی ہے۔ تو وہ جو بخاری مسلم کے اندر 4 حدیثیں ان کا کیا کریں گے؟ ان کی توجیحات محدثین نے کی ہیں، 8 توجیحات فقہا نے اس کی بیان کی، 8 توجیحات۔ بعض نے کہا کہ یہ حدیثیں اور یہ عمل منسوخ ہے، بعض نے کہا کہ وہ مرجوح ہے اور سیدہ عائشہ کی حدیث راجح ہے، بعض نے یہ کہا کہ وہ کسی علت اور عذر کی بنا پر اس پر معمول کیا جائے گا۔ الغرض تقریباً 8 توجیحات فقہا نے اس کی فرمائی ہیں کہ وہ جو 4 حدیثیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، ان کو سنت قرار نہیں دیا، کہ وہ جو 4 حدیثیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، ان کو سنت قرار نہیں دیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے نا اس کو سنت قرار دیا ہے، تو میرے بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ سنت کی ڈیفینیشن کر دیں قرآن و حدیث سے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ سنت کی جو ڈیفینیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا وہ سنت ہے، اگر اس کی ممانعت نہ آ گئی ہو، ٹھیک ہو گیا، اگر اس کی ممانعت نہ آ گئی ہو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بندہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو یا کرتے تھے تو تم مطلب اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جب کہ نیچے امام ترمذی نے اس کے نیچے جو کمنٹ لکھے ہیں وہ ذرا آپ مفتی صاحب پڑھ ہی لیتے۔ ہر ویڈیو میں موسٹلی یہ مفتی صاحب بڑے جے پی جیز یہ بھی لگا لیتے ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب اس ویڈیو میں آپ نے جے پی جی کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بھانڈا کھل جانا تھا، نیچے جو امام ترمذی کے کمنٹ سے وہی پڑھ لیتے، اور وہ اس کی اگلے والی حدیث ہی پڑھ لیتے۔ یہ تو 12 نمبر ہے، وہ 13 نمبر حدیث پڑھ لیتے نا ذرا مفتی صاحب، پڑھ کے سنائیں نا ہم کو۔ اوپر سے کہہ رہے ہیں یہ ترمذی میں ایک ہی روایت ہے، آگے 13 نمبر کنے پڑھنی تھی مفتی صاحب؟ کس نے پڑھنی تھی 13 نمبر روایت؟ ٹھیک ہے، بخاری میں جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی روایتیں ہیں بالکل موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور مقدمہ علی بھائی کا یہ تھا، ہمارے نزدیک میں مقدمہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ پیشاب کے چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہو، کیونکہ پیشاب کے چھینٹے پڑنے پہ تو ایک بندے کو عذاب ہو رہا تھا قبر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اس میں سے ایک قبر والا وہ تھا جس کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا۔ آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے رہیں اور آپ کے چھینٹے بھی پڑتے رہیں تو پھر آپ کو قیامت والے دن کیا، بلکہ وہ تو قبر میں ہو رہا تھا نا، آپ کو قبر میں ہی پتہ لگ جائے گا مفتی صاحب، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا پورا مقدمہ پیش کریں، آپ بات بیان کریں تفصیلاً کہ بھئی اگر کوئی بندے کو چھینٹے پڑنے کا خدشہ ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اس کے لیے معتبر ہے، اگر اس کو پتہ ہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں مجھے حرج نہیں ہے اور میں اس میں مطلب میرے چھینٹے نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں اور چھینٹے پڑتے ہیں تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنا منع، اگر کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں اور چھینٹے پڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ پھر آپ بیٹھ کے، اور بہتر زیادہ سے بھی زیادہ بہتر یہی ہے، عمومی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کے پیشاب کرنا ہی تھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو ٹوک رائے نہیں ہے۔ سنت وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ پڑھی گئی، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی بات بتانی تھی کہ باہر کی بات بھی بتانی تھی؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم تھا نا، جو ان کو پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں سے کرتے، ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، یہ تو وہ ایک سفر میں گزر رہے تھے تو وہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو آپ اب یہ ثابت کریں کہ اس ٹائم پہ حضرت اما عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ تھی، پاس تھیں، مطلب اس سفر میں، تو انہوں کو پتہ تھا پھر بھی انہوں نے یہ بات کی، تو آپ یہ بات کریں نا، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ پہلے ثابت کریں کہ اس سفر میں جہاں اس جگہ پہ جدھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پیشاب کیا تھا، اس جو بھی سفر تھا، کیونکہ وہ ایک قوم کے آگے سے قوم جو تھی نا بستی، اس کوڑے کا گیٹ ڈیڑھ لگا ہوا تھا ان کا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سفر میں تھے، ٹھیک ہے، مدینہ شریف کے بعد باہر کا واقعہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہی بیان کرنا تھا نا جو ان کے گھر میں معاملات تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جناب صاحب مفتی صاحب میں اب آپ کو کیا کہوں، آپ کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ یار آپ نے دلائل بھی دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک آپ نے ساتھ میں اپنی عقل سے بھی کام لینا ہے، اور آپ جناب صاحب کون سا مقدمہ کہاں سے کہاں لا کے تو کیسے پیش کر رہے ہیں، اس کی آگے والی روایت پڑھ لیتے، اور چلو وہ آگے والی روایت نہ بھی پڑھتے تو یہ پیچھے والی روایت جو حضرت اما عائشہ صدیقہ والی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کے کرنا جواز کی حد تک ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ نیچے پڑھ ہی لیتے ہیں ذرا، آپ نے وہ پڑھ کے سنانا نہیں تھا۔ امام ترمذی نے کمنٹ کیا لکھے نیچے، افسوس مفتی صاحب آپ کی نالج پہ، ٹھیک ہے، اور آپ پہ بھی، اور حماد بھائی تہاڈی مہربانی ہے، ان کا علمی لیول چیک کر لیں یار، آپ نے تعریف تو کر دی ہے ان کی،
لیکن یار اس سینس میں تعریف کریں نا کہ ہاں بھائی دلائل دیتا ہے بندہ لیکن مینپولیٹ بھی بہت کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تک ان کے اوپر میرا خیال 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں اور یہ دوسری ویڈیوز میں ان کا بانڈا پھوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات سنیں, انہوں نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندے کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہو بھول کے بھی تو وہ کیا کر دے. تو یہ منسوخ ہے. مفتی صاحب آپ بھی خود ہی کہہ رہے ہیں ناسک اور منسوخ دیکھ رہے ہیں, تو یہ تو منسوخ ہو گئی روایت. دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھڑے ہو کے پانی پی بھی لیا کرتے تھے اور کھا بھی لیا کرتے تھے, کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے کھڑے ہو کے اور پانی بھی پی لیا کرتے تھے. ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پی بھی لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ جس میں ایک صحابی کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے جو مشکیزہ ہوتا تھا نا, مشکیزہ اس ٹائم کا, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا. مفتی صاحب کی کرو گے یار, اپنے علمی لیول کو آپ بڑھا ہی لیں. کیوں ہم جیسے چھوٹے سے بندے سے آپ علمی چترول والا لفظ رہنے دیں, ابھی میں یوز کروں اچھی بات نہیں ہے, تو آپ یہ کہہ لیں کہ علمی مار کھاتے ہیں. یار کوئی تھوڑی سی آپ ریسرچ اپنی بڑھائیں یا فرقے سے نکل کے باہر آ جائیں. یہ جو چیزیں آپ کی ریسرچ کو بڑھنے نہیں نہ دے رہی ہیں, آپ کا فرقے کے اندر ہونا ہے. آپ ماشاءاللہ ایک نالجیبل پرسنالٹی, میں چلیں آپ کی تعریف کر دیتا ہوں, آپ ایک نالجیبل پرسنالٹی ہیں, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو بہتر اور طریقے سے کر سکتے ہیں. صرف ایک ہرڈل ہے, آپ فرقے سے باہر نکلیں. فرقے سے باہر نکلیں گے تو حق بیان ہوگا, ورنہ پھر یہی ہے جو آپ اپنی مرضی کی. اور آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی محدث نے آج تک دیکھے, کسی بندے نے نہیں آج تک پرانوں میں سے بزرگوں میں سے یا کسی نے بھی نہیں کہا, جبکہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ اہل علم کا یہی, اہل علم تھے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اہل علم کے نزدیک. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کسی نے بات ہی نہیں کی, تو امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی ہے ان کے اوپر, مفتی صاحب کے اوپر, کہ ان کی ریسرچ اتنی ویک ہے, اتنی کتابیں سجائی ہیں پیچھے, وہ مطلب پیچھے کا جتنی الماری ہے ساری کی ساری سجائی ہوئی ہے, لیکن بس وہ کانٹ چھانٹ کے اپنی مرضی کی جو روایتیں نا وہ نکال کے لے آنی ہیں, آگے پیچھے کی روایتیں بیان ہی نہیں کرنی. افسوس مفتی صاحب افسوس. فرقے سے باہر آئیں تو حق بیان کریں, انشاءاللہ عز و جل پھر ہی ہو سکتا ہے. بول وہی جو حق ہے, ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے. مفتی صاحب جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.